حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں رومیوں نے جاسوس بھیجے، کہنے لگے پتہ کرو مسلمان کرتے کیا۔ جاسوس رات کو آیا، سارے لوگ مسلوں پہ بیٹھے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے میں نے سویرے دیکھا تو سارے حشاش بشاش گھوڑوں پہ بیٹھے تھے۔ واپس گیا تو وہ کہنے لگا جاسوس سے روم کا بادشاہ کیا دیکھ کے آئے؟ اس نے کہا میں نے کوئی انوکھی قوم ہی دیکھی ہے۔ رات کو جب رو رہے ہوتے ہیں اللہ رسول کی یاد میں تو لگتا ہے یہ تو کسی طرف جا ہی نہیں سکیں گے، بڑا بڑا دلیر عمر اور علی جیسا بندہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن سویرے جب گھوڑوں پہ چڑھتے ہیں تو لگتا ہے ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ زندہ واپس نہ آنا، ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ واپس نہ آنا، زندہ ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے۔ یارو ہمت ہو انسان کے پاس، دلیری ہو، کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا۔ شیر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں شیر ہوں، ہم نے شیروں کو شیر رہنے نہیں دیا، انہیں پتہ ہو، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، ظلم کے سامنے آواز تو نکالیں، آپ بات تو کریں، آپ ڈٹنا تو سیکھیں۔ کاش غریب 4 لاکھ لے کے صلح کرنی بند کر دیں، کاش غریب کسی پلاٹ کے عوض صلح کرنی بند کر دیں، کاش ہمارا چودھری قاتل کے ساتھ کھڑا ہونا بند کر دے، کاش میری ملت کا سیاستدان ظالم کی سفارش کرنی بند کر دے، کاش ہم مجموعی بائیکاٹ کرنا سیکھیں کہ ظالم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے، کاش ہمیں سمجھ آئے۔ پھر دیکھنا، پھر یہاں کوئی ظلم نہیں کرے گا، پھر یہاں کوئی زیادتی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میدان میں کھڑے ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، فوجوں کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمت آ گئی تو پیسے بھی اللہ دے ہی دیتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے اور قافلہ بنتا گیا، پھر ہو جاتا ہے سارا۔ اب بات تو کریں نا، کھڑے تو ہو نا، پیغام تو دینا، اعلان تو کریں۔ ہمیں تو اعلان بھی نہیں کرنا آتا، ہم تو ظالم کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے۔ روب ڈال دیا ہے ظالموں نے، ڈاکوؤں نے، جابروں نے، پولیس نے، سیاستدان نے، وڈیرے نے، ایک روب پیدا کر، اس کو توڑو، باہر آؤ، پھر دیکھو رب مدد کتنی کرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اگر میں سچ بتاتی ہوں کہ حضور غار ثور میں ہے تو معیار یہ ہے کہ یہ وفا کے خلاف ہے، اگر میں جھوٹ بولتی ہوں تو میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا۔ جناب اسماء کھڑی ہے چوک میں، جوانوں یہ ہے جوانی، یہ ہے وقار کہ انسان اپنے کردار پر داغ نہ لگنے دے اور وہ معیار کے ساتھ میدان میں کھڑا رہے۔ فرماتی ہیں درجنوں لوگ تھے، میرے چہرے پہ نقاب تھا۔ ابو جہل نے پھر پوچھا بتاتی کیوں نہیں؟ کہتے 1 منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے، پھر میں نے فیصلہ کیا عشق بھی بچانا ہے اور دین بھی بچانا ہے۔ فرماتی ہے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو جہل سن، پھر اگر تو سوال سے باز نہیں آتا تو سن، میں صدیق کی بیٹی ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتی، مجھے خبر ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ جا جتنی طاقت اور جرت ہے وہ لگا لے، پر میں تجھے بتاؤں گی، میں تجھے خبر ہے۔ اقبال بولے، کہنے لگے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، یہ وہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہا مجھے پتہ ہے کہاں ہے، پر میں تمہیں بتاؤں گی نہیں۔ اب اتنے بڑے بازار میں اتنے بڑے چودھری کو، اتنے بڑے سیٹ کو لاجواب نہیں بتاتی میں۔ تو بزدل لوگ ہوتے ہیں، پھر جب دلیل ختم ہوتی ہے تو جھگڑا کرتے ہیں۔ ابو جہل نے ایک تھپڑ مارا۔ جناب اسماء کہتی ہیں یہ سردار کا گھر تھا، کبھی کسی کی طاقت نہیں ہوئی تھی، پر یہ تھپڑ بھی میں نے نبی کے نام پہ کھایا۔ فرماتی ہے میں زمین پہ گری، میرے کان میں بالی تھی، وہ ٹکرائی ایک پتھر سے، خون بہنے لگا۔ لوگوں نے ابو جہل کو پکڑا، حیا کر، بچیوں کے اور عورتوں کے منہ لگتا ہے، اسے لے گئے۔ فرماتی ہے میں اسی طرح اٹھی، اٹھ کے میں نے چہرے پر پھر سے کپڑا لپیٹا، خون کو چھپایا اور پھر روٹی پکانے لگی۔ فرماتی ہیں اسی طرح کھانا بنایا، پھر کئی دفعے نکل کے دیکھا، جب کوئی راہوں میں نہ رہا، فرماتی ہیں سنسان رستوں میں میں غار ثور کی طرف بڑھی، اور جب میں غار ثور میں کھانا لے کے گئی تو چہرہ چھپا ہوا تھا۔ باپ تو باپ ہوتا ہے نا،
بیٹی تو رات کو ٹیلی فون پہ صحیح بات نہ کرے تو باپ گھر آ کے کہتا ہے نیند نہیں آ رہی، لگتا ہے بیٹی کو سسرال میں کوئی تکلیف ہے، اور بیٹی منہ چھپا کے غار میں پہنچی تو جناب صدیق اکبر پریشان ہوئے، بیٹے کیا بات ہے، منہ کیوں چھپایا ہے، بتاؤ۔ کچھ نہیں ابا جی، یہ دیکھیں آج کیا پکایا ہے۔ کہا نہیں پتر بتا، معاملہ کیا ہے، کیا بات ہے۔ جب 2-3 دفعہ جناب صدیق اکبر نے تشویش کے عالم میں پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، کریم فرمانے لگے اسماء بتاتی کیوں نہیں، معاملہ کیا ہے۔ تو پھر جناب اسماء رو پڑی، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن چسکا پہ گیا رونے دا، ہر ویلے آہو زاری دا۔ جناب اسماء رو پڑی، کہ کھولیے کپڑا بتائیے، فرماتی ہیں پھر سے کپڑا کھولا، خون پھر جاری ہونے لگا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آج عجیب دوراہے پہ کھڑی ہو گئی تھی، عشق بھی تھا اور دین بھی تھا، اگر میں بتاتی تھی کہ آپ کہاں ہیں تو عشق نہیں بچتا تھا، اور اگر نہیں بتاتی تھی تو جھوٹ تھا، پھر مجھے میدان میں ڈٹ کے سچ بولنا پڑا۔ آج میں نے سچ کے لیے یہ مار کھائی ہے، سچ کے لیے تھپڑ کھایا ہے، سچ کے لیے زمین پہ گری ہوں، اس لیے کہ میں صادق اور امین نبی کا کلمہ پڑھنے والی ہوں۔ میرے محبوب کریم نے جب یہ بات سنی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضرت صدیق اکبر بھی روئے۔ اب حضور نے دعا دی، سچوں کو دعا دی، سچوں کو ہاتھ اٹھا کے دعا دی اور کہا اے اللہ، میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں راضی۔ ہر آدمی، اجتماعی دعا بھی یہاں ہوگی، پر ہر آدمی تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ رب کو میں نہیں منانا ہے اور وہ میرے کہنے سے ہی مان جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نا دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ باہر نکلے تو ایک چونٹی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے، آپ چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو چونٹی بھی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مہربانی فرما، بارش عطا فرما۔ قحط پڑ گیا تو حضرت سلیمان بھی سارے لشکر کو لے کے باہر نکلے دعا کرنے کے لیے، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش ہو جائے گی، اور دعا نہ مانگیں، آپ جائیں۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مالک دعا تو مانگ لینے دے، بارش کا تو نے فیصلہ کر لیا، تو دعا تو عبادت ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ جائیں، اللہ دعا تو مطلق ہر وقت تو حکم دیتا ہے، پر آج کیا حکمت ہے؟ فرمایا وہ چونٹی کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے ہیں نا، تو اگر آپ نے بھی دعا مانگ لی تو چونٹی کے دل میں خیال آئے گا یہ میری دعا سے نہیں برسی، یہ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی دعا سے برسی ہے، تو آج میرا ارادہ ہے، قدرت ہے کہ بارش ملے گی، پر چونٹی کے کہنے کی برکت سے ملے گی۔ تو ہم بھی تو مالک کے عاجز بندے ہیں نا، ہم بھی تو عاجز بندے ہیں۔ تو جو سمجھتا ہے نا کہ شاید میں سب سے کمزور ہوں، اور جو میری طرح سمجھتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے گناہگار، وہ بھی کہے کہ نہیں رب تو میرا بھی ہے نا، رب تو میرا بھی ہے نا، تو وہ ایک کونے میں لگے اور وہ کہے کہ نہیں اللہ کو میں نہیں منانا ہے، اور وہ میری مانے گا، اللہ کو منائیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحمت فرما، اللہ آسانی فرما، اللہ اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما، بیمار کربلا کے صدقے رحم فرما، فضل والا معاملہ فرما۔ سارے احباب جہاں جہاں سمجھ لے میں نے منانا ہے، خوب اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کریں، مسجد میں علاوہ اس کے بھی پہنچیں، جمعے کے علاوہ بھی پہنچیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اور میری اپیل ہے مسافروں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے بزرگوں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے دعاؤں کا دروازہ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں جو طاقت لڑی تھی وہ دعا کی طاقت ہے، ساری رات حضور نے دعا مانگی تو صبح اللہ نے کامیابیاں عطا کر۔ دعا ایک بڑی قوت ہے، ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔